مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ مجھے حقیقت بڑی شرم معلوم ہوتی ہے کہ حضرات علماء کرام کی خدمت میں اس طرح بیٹھ کر کوئی بات کروں اور میرے سامنے ایسے بزرگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو واپس کے ساتھ سلامت رکھے۔ حضرت مولانا محمد صالح صاحب نے ہمارے کو بہت کہا ہے، ان کی موجودگی میں کوئی لفظ دکھائی یا کوئی بات نصیحت کی بات، اور وہ بھی علماء کرام کی خدمت میں، یہ بڑی بے ادبی کی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ایک ضرورت بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہم لوگ وہ سب علم دین سے وابستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے علم سے وابستہ فرما دیا۔ وہ آپس میں کبھی کبھی مل کر بیٹھیں، اپنے مقصد زندگی کو سوچیں اور وہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے جو کچھ کام ہیں، جو کچھ مصروفیات ہیں، وہ پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ لہٰذا اس مجلس کا مقصد در حقیقت کوئی وعظ نصیحت نہیں، بلکہ باہمی مذاکرہ ہے۔ اور اصل میں آج کا دن اعلان کے مطابق یہ تھا کہ حضرات علماء کرام کا مجمع ہوگا، انہیں سے خطاب، انہیں سے گفتگو ہوگی، آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ لیکن اعلان سے اس طرح ہو گیا کہ اعلان کے لیے ایک بڑی جماعت جمع ہو گئی، اور پھر یہ طے کیا گیا کہ نیچے عوام کا کے لیے اقتدار ہو جائے، اور پھر اوپر میں الگ حضرات کی خدمت میں کچھ روایات پیش کروں۔ تو آج جو کچھ کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ سب سے پہلے تو ہم سب اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں علم دین کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے، اور بھی دنیا کے بے شمار کام ہیں، بے شمار گوشے ہیں، کسی سے بھی وابستہ ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس دین کے علم کے ساتھ تعلق جوڑ دیا۔ اور شاید ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہوں گے کہ انہوں نے اپنے اختیار سے
اپنے قصد سے جان بوجھ کر علی وجہ البصیرت اس راستے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ والدین نے لگا دیا۔ والدین دیندار تھے، والدین کے دل میں تڑپ تھی کہ ہماری اولاد علم دین سے وابستہ ہو، ان کے لگانے پر لگ گئے، خود اپنی طرف سے اختیار نہیں۔ تو سب سے پہلے تو شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قصد و اختیار کے بغیر والدین کے دل میں یہ بات ڈالی اور علم سے وابستگی ادا کرنا۔ ایک ایسے علم سے وابستگی عطا فرما دی جس کی فضیلتیں قرآن و حدیث میں جا بجا مذکور ہیں۔ قرآن و حدیث اس کی فضیلت سے بھرے ہوئے اور وہ آپ حضرات کے سامنے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی حدیث پڑھی تو ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا علماء کو کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت عطا فرمائی، ان کے گویا قائم مقام ہوئے امت کے لیے۔ یہ فضیلتیں ہم نے قرآن و حدیث میں پڑھی ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جن علماء کی یہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، آیا ان علماء کی صفات بھی کچھ ہمارے اندر پیدا ہوئی کہ نہیں؟ کیا وہ فضیلتیں واقعتاً ہمارے اوپر صادق آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے لیے بیان کرنا؟ علم، جیسا کہ کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ علم تنہا جاننے کا نام نہیں کہ ایک بات انسان جان لے تو صرف اس کا نام علم نہیں۔ دنیا کے اور جتنے علوم ہوتے ہیں ان سارے علوم کے اندر کہیں یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی اس کے اوپر عمل بھی ضرور کرے۔ ایک سائنس کا استاد ہے، وہ سائنس پڑھا رہا ہے کالجوں میں، اسکولوں میں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ سائنس کے تجربات کو خود کرے، سیارہ بھی اڑائے، چاند پہ بھی جائے۔ اور دوسرے علوم ہیں وہ انسان کہیں پڑھا رہا ہے تو ان سب کے اوپر براہ راست عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ وہ علوم محض ایک نظریہ ہیں، فلسفہ، نظریہ اور فلسفہ اور کچھ نہیں۔ لیکن یہ علم جو ہے یہ بغیر عمل کے نہ صرف یہ کہ بیکار ہے بلکہ معدوم۔ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تنہا علم جان لینا یہ انسان کے لیے کافی ہوتا تو ابلیس اس کائنات کا سب سے بڑا عالم ہوتا، کیونکہ علم اس کے پاس بہت اتنا بڑا علم ہے، اتنا زیادہ علم ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام کو بھی شکست دے گیا۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہو، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بستر مرگ کے اوپر شیطان پہنچا اور کہا کہ توحید کے دلائل پیش کرو، تو توحید کی دلیلیں بیان کرنی شروع کی، ایک بیان کی اس کو توڑ دیا، دوسری بیان کی اس کو توڑ دیا، تیسری بیان کی اس کو توڑ دیا، یہاں تک کہ روایات میں یہ ہے کہ 101 دلیلیں بیان کی، ہر ایک دلیل پر کوئی نہ کوئی نقل وارد کر دیا، کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیا۔ تو اتنا بڑا عالم ہے کہ ہمارے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان کو بھی ہرا گیا، بدل دے گا۔ تو اگر تنہا علم کافی ہوتا
تنہا علم کافی ہوتا تو شیطان سب سے زیادہ افضل الخلائق ہوتا. اور حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس اللہ سے ضرور فرماتے ہیں کہ ابلیس میں 3 عین ہیں. وہ عالم بھی بہت بڑا, عاقل بھی بہت بڑا, عقل بھی بہت. عقل اتنی کہ امام راضی کو شکل دے گیا, اور عارف بھی بہت بڑا, اس واسطے کہ معرفت کا یہ عالم ہے کہ جس وقت جنت سے نکالا جا رہا ہے, دھتکارا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نکل جا, اس وقت بھی چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ گیا کہ انظرنی الی یوم یبعثون. حالانکہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے, دھتکارا جا رہا ہوں, راندہ درگاہ کیا جا رہا ہوں, لیکن یہ معرفت رکھتا تھا کہ اللہ جل جلالہ کبھی غضب کے جذبات سے مغلوب نہیں ہو سکتے. اس واسطے اس وقت بھی دعا مانگ گیا کہ ربی انظرنی الی یوم یبعثون, مجھے مہلت دے دیجیے قیامت کے دن تک. تو عالم بھی بہت بڑا, عاقل بھی بہت بڑا, عارف بھی بہت بڑا. البتہ حضرت فرماتے ہیں کہ چوتھی عین نہیں تھی اس کے اندر, اور وہ کیا کہ عاشق نہیں تھا, عشق نہیں تھا. عاشق نہیں تھا. یہ جو دلیل اس نے پیش کی کہ میں مٹی سے بنے ہوئے آدم کو کیوں سجدہ کروں, میں آگ سے پیدا ہوا, یہ مٹی سے پیدا ہوا, اور آگ فضیلت رکھتی ہے مٹی پر. تو یہ دلیل ایسی ہے, عقلی دلیل, کہ اس کا توڑ کرنا مشکل ہے. لیکن اگر عشق ہوتا تو یہ سوچتا کہ جس مالک نے مجھے پیدا کیا ہے وہ اگر مجھے حکم دے رہا ہے اس کے آگے سجدہ کرنے کا, تو ویسے بندے کہ میرا کام یہی ہے کہ سجدہ کروں. تو ہمارے یہاں جو شاعر گزرے ہیں اقبال مرحوم, انہوں نے اسی بات کو بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. جو دل عقل کا غلام ہو جائے وہ قبول نہ کر. خلاصہ یہ کہ شیطان اگر صرف جان لینے کا نام علم ہوتا تو شیطان بہت بڑا عالم ہوتا, لیکن معلوم ہوا کہ صرف جان لینا کافی نہیں, بلکہ جب تک وہ علم اس میں اخلاص نہ ہو, اس میں اس پر عمل کا جذبہ نہ ہو اور عمل نہ ہو, اس وقت تک وہ بے جان ہے, بے روح. اللہ جبر مختار ہماری کافی مشہور کتاب ہے, اور سارے مفتیان کرام اس کو دیکھ دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں. اس میں لکھا ہے فقیر کی کیا تعریف, تو فقیر کی تعریف اس میں لکھی ہوئی ہے کہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ. یہ فقیر کی تعریف کسی تصوف کی کتاب میں نہیں, فقہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ, کہ جو دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا ہو, آخرت کی رغبت رکھنے والا ہو, وہ ہے فقیر. حضرت حسن اسی میں لکھا ہے در مختار میں کہ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے, تو پیچھے سے کسی نے آواز دی یا فقیر کہہ کر, یا فقیر کہہ کر آواز دی. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اما هل رأیت فقیہا قط, تم مجھے فقیر کہہ کر آواز دے رہے ہو, کبھی کوئی فقیر دیکھا بھی ہے؟ یہ فقیر ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہ کس میں پائی جاتی ہیں جو تم مجھے فقیر قرار دے رہے ہو؟ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ. تو علم تنہا کافی نہیں جب تک کہ عمل
اس سلسلے میں سب سے پہلے خطاب اپنے آپ کو کر رہا ہوں، حاشا و کلا یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ حضرات کو اس کا مصداق بناؤں، لیکن اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے جب ایک کشتی کے سوار ہیں باہم مل کر بیٹھے اپنی بیماریوں کا جائزہ لیں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہماری اصلاح فرمائے۔ تو ایک بات ہمارے دلوں میں، ہمارے زبانوں پر اکثر و بیشتر آیا کرتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں جو ہمارے یہاں طالب علم پڑھتے ہیں مدرسے کے اندر، تو پہلے دن سے ان کے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں یا علم دین حاصل کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ جب ان سے پوچھو تو فوراً چھوٹتے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے تبلیغ اور دعوت، یہ مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر علماء کی زبان پر بھی اور ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات رہتی ہے کہ عالم کا مقصد زندگی کیا ہے؟ تبلیغ اور دعوت۔ یہ بات اپنی جگہ درست بھی ہے۔ عالم کو جب نبی کا وارث بنایا گیا تو اس کا کام یہ ہے کہ جس طرح نبی نے دعوت دی عالم بھی دعوت دی، لیکن یہ ایک اگلی سیڑھی کو بیان کرتے ہیں، پہلی سیڑھی بھول جاتے ہیں۔ پہلی سیڑھی کیا ہے کہ علم سے حاصل کرنے کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم خود اس کو عمل کریں۔ پھر دوسری سیڑھی یہ ہے، دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ اس کی دعوت دیں، اس کی تبلیغ کریں۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ علم کے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دعوت اور تبلیغ، لیکن اپنے عمل کرنے کا احساس، اپنے عمل کرنے کو مقصد قرار دینا، اس سے نگاہ اوجھل ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، میں اپنی بیماری ذکر کر رہا ہوں، ہمارے اپنے طبقے کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب کوئی حدیث سنیں گے فضیلت والی، جو فلاں عمل میں یہ فضیلت ہے، فلاں عمل میں یہ فضیلت ہے، فلاں عمل میں یہ فضیلت ہے، تو فوراً جو خیال آتا ہے وہ یہ کہ بھائی اچھی حدیث معلوم ہوئی، یہ کسی واعظ میں جا کر سنائیں گے۔ وہ واعظ میں جا کر سنانے کی خاطر اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہ خیال نہیں آتا کہ اس حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے یہ خود ہمارے بھی حاصل کرنے کی چیز۔ حدیث سنی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی آواز سنی، تو بعد میں پوچھا بلال سے کہ بلال تمہارا کون سا ایسا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہاری آواز جنت کے اندر سنی ہے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ عمل یہ ہے کہ اور تو میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، لیکن جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں ضرور پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو۔ یہ حدیث ہم نے سنی تو خیال آیا کہ بھائی بڑا اچھا واقعہ ہے، یہ جمعہ کو جب وعظ کریں گے عوام کے سامنے تو اس وعظ میں بیان کریں گے تو لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا، یہ ذہن میں جاتی ہے بات۔ یہ خیال نہیں آتا کہ ہم خود بھی یہ فضیلت حاصل کریں تحیۃ الوضو پڑھنے۔ یہ حدیث سنی کہ صدقہ دینے میں یہ فضیلت ہے کہ صدقہ جو ہے وہ دیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کھجور کو بھی بڑھا کر پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، اور ایک صدقے کے 700 گنا وہاں پر ملتا ہے۔ یہ آیتیں پڑھی، یہ حدیثیں پڑھی، لیکن خیال یہ آئے گا کہ جب کبھی چندہ کرنا ہوگا یا جب کبھی کوئی ایسا مجمع ہوگا عوام کا تو اس میں جا کر یہ حدیث سنائیں گے تاکہ لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب ہو۔ خود بھی کبھی عمل کرنا ہے صدقہ دینے کے اوپر، یہ خیال شاذ و نادر کبھی آتا ہے۔ بلکہ حضرت نے تو ایک قصہ لکھا ہے دلچسپ لطیفہ کہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ کئی وعظ کہہ رہے تھے
واز کہنے میں انہوں نے صدقے کے بڑے فضائل بیان کیے اور ابتدا سے مجمع جو تھا وہ مردوں کا بھی تھا عورتوں کا بھی تھا. عورتوں میں ان کی اہلیہ صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے جب صدقے کی اتنے فضیلتیں بیان کی کہ یہ فضیلت ہے یہ فضیلت ہے اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے, ان کی اہلیہ کو بھی جوش آ گیا. تو اہلیہ نے اپنا جو زیور ہے اتار کر وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. جب مولانا صاحب گھر پہنچے تو دیکھا بیوی کو کہ زیور سے خالی. اس وقت زیور کہاں گیا؟ تو کہنے لگی کہ آپ نے تو فضیلت بیان کی تھی کہ صدقہ کرنے کی اتنی فضیلت ہوتی ہے. تو اس فضیلت کو سن کر میرا دل چاہ گیا, میں نے صدقہ کر دیا زیور. مولانا صاحب نے ماتھا پکڑ لیا کہ خدا کی بندی, یہ جو واز کہا گیا تھا یہ تیرے لیے تھوڑا ہی تھا, یہ تو اس لیے تھا کہ دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے اور وہ دوسرے جو ہیں وہ لا کر ہمیں دیں. تو یہ تیرے لیے تو نہیں تھا. تو اللہ بچائے ہم لوگوں کا عبادات اور فضائل کے معاملے میں یہ حال ہو رہا ہے کہ فضیلت کے اعمال جو ہیں ان کی طرف دھیان ہی نہیں. وہ عوام کے لیے ہے, وہ عوام کے سامنے بیان کرنے کے لیے, لیکن عالم کو خود بھی ضرورت ہے اس کی, یہ خیال نہیں آتا. فضائل کے اعمال کی طرف دھیان نہیں. جب دور حدیث میں پڑھتے ہیں سارا زور کتاب الطہارہ کتاب الصلاۃ میں جا کر ختم ہو گیا. آگے جو فضائل آئے, فضائل اعمال, ان کو تیز چلا دو, روایتاً پڑھا دو, اس طرح پڑھا دو کہ ان کی طرف دھیان ہی نہ ہو. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ فضیلت والے اعمال سے محروم ہو رہے ہیں. یہ بھائی, یہ بات جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ اپنے حالات عرض کر رہا ہوں. ہم سب کے حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس جنجال سے نکالے ہم لوگوں کو. یہ حدیثیں اس لیے تو نہیں تھی کہ ان کو پڑھ کر بس سنایا جائے دوسروں کو اور خود عمل سے محروم رہا جائے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کیا خوبصورت جملہ ہے یاد رکھنے کا اہل علم کے لیے. فرماتے ہیں کہ اذا احدث لك الله علما فاحدث له عبادة ولا تكونن انما همك ان تحدث به الناس. کہ جب اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی نیا علم عطا فرمائے تو اس کا شکر اس طرح ادا کرو کہ جب اللہ نے ایک نیا علم عطا فرمایا اللہ کے لیے ایک نئی عبادت کرو, اللہ کے لیے ایک نئی عبادت کرو. اور یہ نہ ہو کہ تم نے جو حدیث سنی اس کے اندر تمہارے خیال میں بس یہ ہو کہ میں لوگوں کو جا کے سناؤں گا, لوگوں کو جا کر اپنی مرضی سے واز اس سے گرم کروں گا. یہ نہ ہو بلکہ اس کے اوپر خود عمل کرو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ ہوا کرتا تھا درس کا, حدیث کے درس کا. تو اسی زمانے میں ایک مشہور بزرگ تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ, اولیاء کرام میں تھے. عجیب بزرگ تھے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ, صوفیاء کرام میں سے تھے, اولیاء کرام میں سے تھے. وہ کبھی کبھی حضرت امام احمد کی مجلس میں آیا کرتے ہیں حدیث سننے کے لیے, اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ان کی مجلس میں جایا کرتے تھے آخرت کو یاد کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے. تو ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے, درس حدیث ہو رہا تھا. جب درس حدیث ختم ہو گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر سارے طالب علموں سے خطاب کیا اور کہا کہ یاس اصحاب الحدیث ادو زکات حدیثکم, اے حدیث کے طالب علموں اپنی حدیث کی زکات ادا کرو. لوگوں نے کہا بھی حدیث کی زکات کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ زکات یہ ہے کہ اگر 40 درہم میں سے 1 درہم مال کی زکات ہوتی ہے
تو حدیث کی زکات یہ ہے کہ اگر 40 فضیلتوں والی حدیثیں پڑھی ہیں تو کم از کم ایک کو تو اپنا معمول بنا لو. یہ زکات ہے حدیث. 40 فضیلت والے اعمال سیکھے ہیں حدیث سے تو کم از کم ایک کو تو اپنا معمول زندگی بنا لو کہ وہ عمل کیا کرو. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو پڑھی ہو اور کبھی نہ کبھی زندگی میں اس پر عمل نہ کیا. جتنے فضیلت کی حدیث ہیں کہتے ہیں جو جن فضیلت کے اعمال پر دوام کے ساتھ مداومت کے ساتھ عمل نہیں کر سکا ان پر کبھی نہ کبھی ضرور عمل کر لیا. یہاں تک کہ فرماتے ہیں ہفتہ زکاتا ہی نہیں قبل المغرب, یہاں تک کہ مغرب سے پہلی 2 رکعتیں. اس حدیث سے اس روایت سے بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رکعتین قبل المغرب کے سنت ہونے کے قائل نہیں تھے. آواز نہیں آئی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مغرب سے پہلے کی 2 رکعتوں کے سنت ہونے کے قائل نہیں تھے, لیکن فرمایا کہ رکعتین قبل المغرب کی اگرچہ سنت ہونے کا قائل نہیں, لیکن میں نے چونکہ حدیث میں آیا ہے لہذا ایک مرتبہ ضرور عمل کر لیا. تو بھائی عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا اور یہ جو ہماری زبان پر آتا ہے کہ ہمارا مقصد زندگی تبلیغ ہے, ہمارا مقصد زندگی دعوت ہے. بات تو صحیح ہے لیکن کلمۃ حق ارید بها الباطل, کہ تبلیغ سے مقصد ہونے سے پہلے ایک اور مقصد بھی ہے اور وہ ہے خود عمل کرنا. اور یاد رکھو کہ جب تک عمل پہلے نہ ہو تو تبلیغ اور دعوت بھی بے اثر ہوتی ہے, وہ فائدہ مند نہیں ہوتا. فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جتنا آدمی دوسرے کو سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس سے زیادہ پر خود عامل. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو تو حکم دیا 5 نمازوں کا, خود 8 وقت پڑھ رہے ہیں. ہمیں آپ صحابی سے فرما رہے ہیں ان لنفسک علیک حقا وان لعینک علیک حقا, اور یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جان کا بھی حق ہے, تمہارے آنکھ کا بھی حق ہے, لیکن خود کھڑے ہیں تو پاؤں پر ورم آ رہا ہے, پاؤں پر ورم آ رہا ہے. 8 وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں. ہم سے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو 40واں حصہ, اور خود کا عالم یہ ہے کہ گھر میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی, جو آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ ہو جاتا ہے. پہنچے ہیں مصلی کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے, اچانک اقامت ہو گئی اور گھر میں تشریف لے گئے. واپس تشریف لائے, کوئی دیر کے بعد پھر نماز پڑھائی. پوچھا گیا کہ آپ کیوں تشریف لے گئے, نے تو فرمایا کہ میرے گھر میں غالباً 7 کا عدد مذکور ہے کہ 7 دراہم 7 دینار میرے گھر میں پڑے رہ گئے تھے, اور مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور 7 دینار میرے گھر میں پڑے ہوئے, صدقہ سے سب کچھ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے. تو جو کچھ دوسروں کو بتایا جا رہا ہے اس سے زیادہ خود عمل کر رہا ہے, تب بات میں تاثیر ہوتی ہے, بات میں اثر ہوتا ہے, تب تبلیغ اور دعوت بھی مؤثر ہوتی ہے. اور اگر خود کا عالم تو یہ ہو کہ فضائل کی طرف دھیان ہی نہیں اور لوگوں کو فضائل بتائے جا رہے ہیں, اس میں کیا تاثیر ہوگی, کیا اثر ہوگا, آدمی کے اوپر بھی اس کا کیا اثر مرتب ہوگا, یہ کھلی ہوئی بات. تو اس واسطے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہماری بیماریوں میں ایک بیماری یہ ہے کہ ہم فضائل اعمال سے غافل ہیں, بے توجہ ہیں, ان کو حاصل کرنے کی فکر بھی نہیں. سمجھتے ہیں یہ سارا کام عوام کا ہے. میرے والد ماجد
حضرت اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ یہ حدیثیں جو فضائل کی پڑھتے ہو کیا ان پر عمل کرنے کے لیے جبریل امین آسمان سے آئیں گے؟ یہ تمہارے لیے نہیں تو کس کے لیے؟ حضرت امام اور جتنے ہمارے اکابر علماء گزرے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ جو ہے وہ 1000 عابدوں کے اوپر سے بھی زیادہ اس کے وقت ہوتا ہے شیطان کو. اور یہ حدیث بھی یاد ہوتی ہے کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، علم کے کام میں ایک ذرا سی دیر کے لیے لگ جانا یہ ساری رات جاگنے سے بہتر ہے. اور ان حدیثوں کو ہم نے بہانہ بنا لیا ہے فضائل اعمال سے بچنے. تو بھائی ہم تو علم کے کام میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں نفلی عبادتوں کی ضرورت ہے. ایک بات اس بارے میں اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ضرور کا پوچھا ہوا اس کے جو بنا رہے ہیں نیچے کی آوازوں سے بھی ٹکرا ہوا ہے، آواز بن رہی ہے. تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے رہوں کہ میں نے ایک مرتبہ پوچھا حضرت اس حدیث کا یہ جو فرمایا گیا کہ رات کے ایک ساعت میں علم کا تدارس یہ بہتر ہے بنسبت ساری رات جاگنے. تو پھر ایک عالم آدمی کیوں رات کو جاگے، کیوں تہجد پڑھے؟ پھر تو اپنا سبق کا مطالعہ کرے، تکرار کرے اور علم کا کام کرے. تو فرمایا مجھ سے فرمانے لگے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ بریانی اچھی ہے کہ دال اچھی ہے؟ بریانی ہوتی ہے نا، بریانی اچھی ہوتی ہے یا دال اچھی ہوتی ہے؟ تو بریانی اچھی ہوتی ہے. جب بریانی اچھی ہوتی ہے تو ہر روز بریانی کھایا کرو، کبھی دال مت کھاؤ. لیکن کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھ کر کہ بریانی اچھی ہوتی ہے ہمیشہ وہی کھایا کرے اور کوئی دوسرا سالن نہ کھائے، بلکہ ہر چیز کا ایک موقع ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اس وقت پر وہی چیز بہتر ہے. یہ تو ایک لطیفے کی بات فرمائی. پھر فرمایا کہ دیکھو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ رات ساری رات جاگنے سے بہتر ہے علم کا ایک تھوڑے لمحے کے لیے تدارس کر لینا. تو ساری رات جاگنے سے بہتر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی نہ جاگو، تھوڑا سا بھی نہ پڑھو. اور یہ جو حدیث میں فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، تو در حقیقت دو قسم کے گروہ ہیں. ایک وہ ہے جو فقہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، خصوصی مشغلہ اپنا فقہ کو بنایا ہے، اور عبادات کو خصوصی مشغلہ نہیں بنایا. اور عابد سے مراد وہ ہیں کہ جنہوں نے عبادت کو خصوصی مشغلہ بنایا، علم کو خصوصی مشغلہ نہیں بنایا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عابد ہے اس کو فقہ سے کوئی واسطہ نہیں اور جو فقیہ ہے اس کو عبادت سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ فقیہ تو بنے گا ہی اس وقت جب تھوڑی بہت اگرچہ اس درجے میں ایسا نہ صحیح جو بڑے بڑے اولیاء کرام کا درجہ ہوتا ہے جس طرح کی وہ عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، وہ نہ صحیح، لیکن جو کم از کم اعمال مسنونہ ہیں، جو نوافل مسنونہ ہیں، معصورہ ہیں، ان کو بھی عمل کریں. حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام یاسعی نے مرآت الجنان میں لکھا ہے کہ قاضل قضات بننے کے بعد خلافت عباسیہ میں قاضل قضات بننے کے بعد روزانہ 200 رکعتیں نفل پڑھا کرتے تھے. قاضی تھے قاضل قضات اور اس کے بعد میں 200 نفلیں پڑھا. حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں اور کس درجے کے بزرگ ہیں کہ حدیث کے امام ہیں. ایسے امام ہیں کہ ان کے مراسیل کو بھی باجماع قبول کیا گیا. وہ محمد بن سیرین ان کے شاگرد فرماتے ہیں
کیا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ کننا نسمع ضحکہ بالنہار وبکاءہ باللیل، کہ دن کے وقت میں ہم کو ان کے ہنسی مذاق کی آوازیں آیا کرتی تھی، غریب آدمی تھے، دن کے وقت میں ہنسا کرتے تو بولا کرتے تھے لوگوں سے، اور رات کے وقت میں ان کے رونے کی آواز آیا۔ تو یہ فضائل اعمال کو ترک کرنے کا جو رجحان ہمارے اندر پایا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جس نے ہمارے علم کو بے روح کر دیا، بے تاثیر کر دیا۔ اور ہمارے جن بزرگوں سے ہم نے اپنا دامن وابستہ کیا ہوا ہے، حضرات علماء دیوبند، ان سب کا حال یہ تھا کہ کبھی تنہا علم کے اوپر اکتفا نہیں کیا، اور یہی خصوصیت کی تعلق دیوبند۔ کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑ کر آتے آتے ایویلویشن کر رہے اس کو بند کرا کر اس کو بند کر اس کو بند کر۔ میں سمجھتا ہوں کہ گھر لاؤڈ اسپیکر کے بھی آواز کرتا ہوں کیا تو ایک سیکنڈ کافی۔ تو دارالعلوم دیوبند جس کے ہم اور آپ نام لیوا، اور جب میں دارالعلوم دیوبند کہتا ہوں یا دنیا میں کوئی بھی کہتا ہے تو دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم سہارنپور اور اس کے تمام شاخیں یہ سب داخل ہے، اس واسطے کہ ماشاءاللہ سب آپس میں شیر و شکر۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند یوں تو بڑے بڑے درسگاہیں دنیا کے اندر قائم ہیں، اب بھی قائم ہے، جامعہ ازہر ہے، جامعہ زیتونہ ہے، تونس کی بڑے بڑے کتنے بڑے بڑے درسگاہیں، لیکن دارالعلوم دیوبند کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیاز عطا فرمایا، وہ امتیاز علم اور تحقیق کا اتنا زیادہ نہیں ہے۔ علم اور تحقیق دوسرے اداروں میں بہت ملے گی، بڑے بڑے محققین ملیں گے، بلکہ اگر جو تحقیق کا آج کل کا معیار ہے اس کے حساب سے جانچ کر دیکھو تو شاید ہمارے ہاں کے تصانیف جو ہے، ہمارے علماء کے تصانیف وہ تحقیق کے اس معیار کے لحاظ سے کچھ کم ہے، لیکن جس چیز نے امتیاز بخشا دارالعلوم دیوبند کو وہ حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم محض ایک مدرسہ نہیں تھا علم کا، ایک تربیت گاہ، اور جیسا میں کل کہیں عرض کر رہا تھا کہ اس کی تاریخ ہی یہ ہے کہ در مدرسہ خانقاہ کی دے، ہم نے مدرسے کے اندر خانقاہ دی۔ میرے دادا تھے حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عجیب بزرگ تھے، دارالعلوم دیوبند کے ہم عصر، ہم عمر، یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا پیدا ہوئے اور ساری عمر دارالعلوم میں گزاری، اور پڑھنے کے بعد بڑے عالم سے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کے ہم سبق تھے، لیکن ساری عمر فارسی اور ریاضی پڑھانے میں گزاری، دیوبند درجہ فارسی اور ریاضی کو استاد رہا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا ہے جہاں اس کے شیخ الحدیث سے لے کر ایک ادنا چپراسی اور چوکیدار تک ہر فرد صاحب نسبت ولی اللہ تھا۔ چوکیدار دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، چوکیداری کر رہا ہے اور اس کے نتائج سے چھٹکا جاری ہے، وہ کہتے ہیں ایسا عالم دیکھا۔ اور میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اپنے دادا کی بات کہ ہم حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت شیخ الہند ملا حسن کا سبق پڑھا ہے، منطق کی کتاب فرماتے ہیں کہ ملا حسن کے سبق شیخ الہند پڑھائے، اور سبق کے دوران میں اپنے کانوں سے آواز سنتا تھا، ان کے دل سے ذکر اللہ کے جاری ہوتے ملا حسن کے درس کے۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند ایسے نہیں بن گیا، شیخ الہند ایسے نہیں بن گئے، اس وہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق۔ حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سے کہو، ان بزرگوں کا تو نام لیتے ہی شرم آتی ہے، حقیقت ہے۔ حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سے کہو
دارالعلوم دیوبند کے سالانہ جلسے میں تشریف لائے تو کسی نے دیکھا کہ بڑا مغموم سے بیٹھے ہیں، چہرے پر رنج و غم کے آثار ہیں. کسی نے جا کر پوچھا کہ حضرت کیا کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ آج میں نکلا، لوگوں میں پھر گیا اور نماز کے لیے چلا تو آج سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں سن سکا. سورہ فاتحہ امام پڑھ چکا تھا، جب جا کر میں جماعت میں شامل ہوا اور یہ واقعہ غالباً فرمایا کہ 50 سال یا 18 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. 18 سال تک کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں. جماعت میں مسجد میں حاضری کا نتیجہ یہ کیا تمام، بلکہ یہ کہ تکبیر اول سے 18 سال سے پہنچ گئی. تب بنے حضرت گنگوہی صدق اللہ تعالیٰ سے یہ ہمارے بزرگ جو ہیں اللہ تبارک مطالعہ پتہ نہیں ان کو صحابہ کرام کی یادیں تازہ کرنے کے لیے دنیا کو بھیج دیا تھا کہ اگر تمہیں تاریخ میں پڑھے تھے صحابہ کرام کے واقعات تم یہ سوچتے کہ شاید یہ بتائیں دنیا میں ممکن بھی ہے کہ نہیں، تو ہم تمہیں کر کے دکھا دیں کہ ایسے بندے آج بھی پیدا ہوگا. دارالعلوم دیوبند ایسے دارالعلوم دیوبند بنا ہے. کیا عجیب غریب لوگ تھے اللہ پر. حضرت مولانا رفیع الدین صاحب دارالعلوم دیوبند سے معتمد تھے اور خود بڑے سینے سالے بزرگ تھے اور عالم بھی نہیں تھے. ایک دس نظامی کے پورے کاروں کو تحصیل نہیں تھے، لیکن معتمد سے دارالعلوم دیوبند اور تمام کی ذمہ داری آ گئی. تو ساری عمر اللہ کے لیے خدمت کی دارالعلوم کی. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک گائے کہیں پال رکھی تھی. وہ گائے جو ہے وہ کسی نے لا کر مدرسے کے چین میں باندھ دی دارالعلوم دیوبند چین. تو اس خیال سے حضرت جب جائیں گے واپس اپنے گھر لے کے جائیں گے گائے کو لا کر باندھ دی. تو دیوبند کے شہزادے ان میں سے کوئی آ گیا، آ کے اسے شور بجانا شروع کر دیا. اچھا اب دارالعلوم دیوبند جو ہے مدرسہ جو ہے وہ معتمد صاحب کا استقبال بن گیا. اب یہاں پر معتمد صاحب کی گائے پیدا کرے شور بچا دیا. اب جیسا کوئی ہوتا تو اسے لڑائی جھگڑا کرتا. ماں الدین صاحب باہر نکلے، بھائی کیا قصہ ہے کہ صاحب یہ شور مچا رہے ہیں کہ گائے باندھ دیا کر. تو حضرت نے فرمایا ماں الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے، یہ مدرسہ میری گائے باندھنے کا لیے نہیں بنایا گیا تھا. بات تو ٹھیک ہے، اعتراض صحیح کرا. یاد ہے بھائی میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، گائے یہاں پر باندھ دی، یہ گائے تمہیں لے جا اسی وجہ سے وہ کرے. حضرت مولانا منیر احمد صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے دوسرے بیٹے میں حضرت مولانا منیر احمد صاحب نانوتوی اللہ ایک ایک فرق یہ خان ہم آفتا ہے. دارالعلوم کے لیے چندہ کرنے کے لیے گئے دہلی اور 300 روپئے چندہ جمع کیا اور 300 روپئے بھی اس زمانے سے آج کے 3 لاکھ کے برابر. وہ 300 روپئے چندہ کر کے لا رہے تھے تو راستے میں چوری ہو گیا. اب چوری ہونے کے بعد بڑے فکر کہ مدرسے کا پیسہ چوری ہو گیا، چندے کا پیسہ چوری ہو گیا. تو اب سارا اپنا اثاثہ لٹا کر وہ مدرسے کے 300 روپئے پورے کرنے میں لگے ہوئے. حالانکہ چوری ہونے میں کوئی دخل ان کا نہیں تھا، کوئی تعدی نہیں تھی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، کوئی احتیاط سے رکھا ہے چوری ہو گئی، لیکن لگے ہوئے اس کا نقصان کا اندازہ کرنا. لوگوں نے دیکھا کہ بیچارے ویسے ہی ان کی آمدنی نہ ہونے کے حکم میں مدرسے کا چندہ اس طریقے سے ہو گیا تو ایک مصیبت ہے، ان کے اوپر کیوں اس کا تاوان آئے. لوگوں نے کہا نہیں مانا. حضرت گنگوئی صلی اللہ سے کرو تو گنگو خط لکھا سربراہ سے، ان کو خط لکھا کہ حضرت یہ موسم صاحب مانتے نہیں ہیں، 300 روپئے ان کے چوری ہو گئے اور یہ اپنے پاس سے بھر رہے ہیں اور تکلیف اٹھا رہے ہیں. حالانکہ شرم ان کی ذمہ کوئی زمان نہیں آتا.
تو آپ ان کو سمجھائیے خط لکھیے. تو حضرت گنگوئی قدس اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا محترم صاحب کو کہ بھائی یہ 300 روپئے جو چوری ہوئے یہ اس کا زمان آپ کے اوپر نہیں آتا, یہ تو بغیر آپ کی تعداد کے ضائع ہوئے ہیں, زیادہ کوئی زمان شرن آپ کے ذمہ نہیں ہے, تو آپ ادائیگی کے فکر میں نہ پڑے. جب یہ خط پہنچا حضرت مولانا منیر احمد صاحب نواز رحمۃ اللہ کے پاس, تو کیا جملہ ارشاد فرمایا, فرمانے لگے کہ واہ بھائی مولوی رشید احمد صاحب, کیا سارا فقہ تم نے میرے لیے پڑھا تھا؟ سارا فقہ میرے لیے پڑھا تھا. میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو دل سے ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ تم کیا کرتے, یعنی تم جس طریقے سے احتیاط کا عمل کرتے اسی طریقے سے میں بھی احتیاط کا عمل کر رہا ہوں. تو اللہ جل جلالہ نے ان بزرگوں کو تقویٰ کا یہ مقام بخشا. ارے علم اور تحقیق اور یہ فلسفے اور نظریات یہ سب ہوائی چیزیں, اصل چیز یہ عمل ہے, یہ کردار ہے, یہ سیرت ہے, یہ خلق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کو عطا کرنا ہے. اس سے بنے یہ دارالعلوم دیوبند کے علماء دارالعلوم دیوبند کا بیٹھ کھڑا. آج دیکھ لو دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ, کسی خطے میں چلے جاؤ, الحمدللہ اس کے خیر یافتہ کار موجود ہے. تو دارالعلوم دیوبند کو جس چیز نے دارالعلوم دیوبند بنایا وہ علم اور تحقیق اتنا زیادہ نہیں, لیکن اتباع سنت کا اہتمام, فضائل اعمال کا اہتمام, تقویٰ کا اہتمام, ورع کا اہتمام اپنی زندگی کے ہر شعبے پر. حضرت مولانا خیر اکبر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں صاحب حضرت اللہ تعالیٰ کے لوگ میرے والد فرماتے تھے کہ روز ہر برسات میں گھر تک کچا مٹی کا بنا, برسات ہوتی تو ہر برسات میں گھر گر جاتا تھا. اب جب برسات ختم ہوئی تو ہر سال اس میں جناب وہ لگ رہا ہے, مٹی لگ رہی ہے اور چونا آ رہا ہے اور کھگڑ لگ رہی ہے, ہر سال چکر ہے. تو ایک دن والد صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت میاں صاحب سے کہ حضرت یہ ہر سال آپ یہ مشکل اٹھاتے ہیں, یہ مکان کو اس طریقے سے دوبارہ بنوانا پڑتا ہے, ایک مرتبہ پکا بنا لیجیے, روز روز کے جھنجٹ سے نجات مل جائے. تو کہنے لگے کہ بھائی واہ مولوی شفیع صاحب, واہ واہ واہ, آپ نے بڑی اچھی بات, آپ نے بڑی عقل کی بات کہی. ہم بڈھے ہو گئے, ہمیں یہ عقل کی بات نہ سنی, ہر سال یہ مصیبت اٹھاتے. اب دیکھو نوجوان آدمی کی عقل کتنی اچھی ہوتی, اور ہم بڈھے ہو گئے, ہمیں عقل نہ بہت تعریف. بھائی صاحب نے اتنا کہا کہ میں شرم سے پانی ہو گیا. میں نے کہا کہ حضرت مطلب پوچھنے کا اعتراض کرنا نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ اس میں حکمت کیا ہے ہمیں بھی تو بتائیے. جب بات کرے نہیں بھائی بات صحیح کہہ رہے ہو, باقی یہ مکان جو ہے یہ بار بار ٹوٹتا ہے, ایک مرتبہ بنا لینا چاہیے. اللہ نے پیسے بھی دیے ہیں تو ایسا بھی نہیں جو پیسے نہ ہو. جب بہت اشار کیا تو کہا اچھا میرے ساتھ آ, لے کے ہاتھ پکڑا, گھر سے باہر دروازے پہ لے اور کہا دیکھو پوری گلی دیکھو, وہاں سے لے کر یہاں تک کوئی مکان تمہیں پکا نظر آتا ہے؟ تو واقعی دیکھا اس گلی میں کوئی مکان پکا نہیں. کہا کہ جب تک ان سارے پڑوسیوں کے مکان پکے نہیں ہو جاتے میاں صاحب سے اچھا لگے گا کہ اپنا مکان پکا بنا. یہ ہیں سب بنے ہیں علماء دیوبند جب ان کا خیر جاری ہوا. تو یہ جتنے حدیثیں ہم لوگ پڑھتے ہیں, جو فضائل کی باتیں پڑھتے ہیں, فضائل صدقات, فضائل نماز, فضائل حج, فضائل زکات, یہ سارے فضائل ہم لوگوں نے بس سنانے کے لیے رکھ دیے. جب لوگوں کو سنائیں گے اور لیکن عمل کرنے کے لیے ہم صلح ہوتے جا رہے ہیں. تو گزارش جو کرنی تھی یہ سب نے اپنے آپ کو کرا رہا ہے. آشا و اللہ مخصوص کوئی تفصیل اعتراض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے حالات اسلام کی اصلاح فرمائے کہ یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چونکہ عمل سے کنارہ کر لیا, اس واسطے بات میں وزن نہیں ملا. بات میں وزن نہیں. ایک وقت تھا کہ ایک عالم اگر کوئی بات کہتے مجال نہیں تھی عوام کی جو اس سے انحراف کرے. عوام کے اوپر ان کا کنٹرول تھا, عوام پر ان کا قابو تھا. لیکن اب رفتہ رفتہ یہ حالت ہو رہی ہے کہ ہمارے پاکستان ہندوستان میں روز دیتی
عوام جو ہے ہاتھ بھی چوم لیں گے آ کر اور مدرسے کو چندہ بھی دے دیں گے اور ہماری تعظیم تقریم بھی کر لیں گے. لیکن اگر کہیں کہ بھائی تجارت اس طرح کرو, کرنے کو تیار ہے. اگر کہیں کہ تم اپنے بچوں کو بھیج دو ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے, اس کو بھیجنے کے لیے تیار ہے. اگر کہیں ہمارے پاکستان میں کہ بھائی فلاں کو ووٹ دے دو, ہمارے کہنے کی بنا پر ووٹ دینے کو تیار ہے. ووٹ ختم ہو, قابو ختم ہو. اس کی وجہ در حقیقت یہ عمل کی کمزوری, کہ علم کو منتہا مقصود قرار دے لیا, عمل سے قرار دے. ایک تو گزارش یہ ہے جو ہماری بنیادی بیماری ہے, محض مذاکرے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بیماری کو اپنے رحمت سے دور کرے. اور اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اور نیچے مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب, جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ہمارے افراد, ان میں سے کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے اپنی اصلاح نہ کرے. حضرت نانوتوی, حضرت گنگوئی جلال علم, آفتاب و محتاب حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس جائیں, جو پورے ضابطے کے عالم بھی نہیں, اردو قافیے تک پڑھے, ان کی خدمت میں جا رہے ہیں, ان کے در پر جا کر اپنے آپ کو مٹائے. کسی نے کہا کہ حضرت ان کو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آتے, آپ کیسے جا رہے ہیں ان کے پاس؟ تو فرمایا کہ بھائی ہماری مثال اس شخص کی ہے کہ جو شخص مٹھائیوں کے نام بہت جانتا ہے اور اس کا بنانے کا طریقہ بھی معلوم اور اس کی تاریخ بھی معلوم, لیکن کھائی کبھی نہیں. اور حضرت حاجی صاحب کی مثال اس شخص کی ہے جس کو فلسفہ وغیرہ تو کچھ معلوم نہیں, لیکن کھاتا روز ہے. تو ہم جب ان کے پاس پہنچے تو انہیں اٹھا کر وہ مٹھائی ہمارے منہ میں رکھی, لو کھائی. اس لیے تو حضرت نانوتوی, حضرت گنگوئی, حضرت شیخ الہند, حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ, جتنے بزرگ ہمارے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ میرے بھائی ہماری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے اختلاف رہا, لیکن میں نے اپنے بھائی ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو سیاست کے نام سے جانتے ہیں, لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کمالات بخشے. فرماتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب شیخ الحدیث بن چکے تھے اس وقت اپنے سر پر پانی کا گھڑا رکھ کر شیخ الہند کے گھر میں لے جا رہے, اپنے شہر کی گھر میں لے جا رہے شیخ الحدیث بننے کے بعد. تو یہ جتنے ہمارے بزرگ انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا, کسی کی خدمت میں جا کر, کسی کی صحبت میں جا کر اپنے آپ کو مٹایا, اپنے اخلاق کا تزکیہ کرایا, تب اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشبو پھیلا دی دنیا جہان کے اندر. اور آج ہم نے درس نظامی سے فارغ ہوئے, دور حدیث پڑھا, سند حاصل کی, اور اس کے بعد ہو گئے اللہ اور مقتدائے جہان, اور اس کے نتیجے میں اپنے امراض سے بے خبر, اپنے بیماریوں سے غافل, اور اس کے نتیجے میں جب بیماریاں ہوتی ہیں اور اس کے آگے اندر تو بیماریاں بھری ہوئی ہیں اور لوگ ہمارے ہاتھ چومنے لگے آ کر, تو دماغ میں خناس دور پیدا ہو. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے. یاد رکھو, تنہا درس نظام میں فارغ ہو جانا کافی نہیں, اس کے بعد کسی اللہ والے کے پاس رہ کر لگڑے کھائے آدمی, قال نہ بغدار صاحب حال شو, پیش مردے کامل پامال شو. کسی کے سامنے جب تک کہ پامال نہ ہو انسان اس وقت تک بنتا نہیں. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے, وہ کہا کرتے تھے عجیب بات, فرماتے تھے کہ کبھی پلاؤ بنتے ہوئے دیکھا, پلاؤ جانتے ہیں جو پلاؤ جو بنایا جاتا ہے چاول کا, تو پلاؤ کہتے ہیں جب بنتا ہے تو جب یہ چاول ہوتا ہے نا, جب اس کو پانی ڈال کر آگ پر رکھتے ہیں تو یہ بہت تک کھٹ 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 بولتا رہتا ہے.
جب تک اس کے اندر کچا ہوتا ہے چاول یہ آواز لگاتا ہے، کٹ 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 بولتا رہتا ہے۔ ایک مرحلہ آتا ہے اگر جب وہ کٹ کٹ کر کے بول رہا ہے اس وقت نہ اس میں ذائقہ نہ اس میں خوشبو، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد اس کا دم نکالا جاتا ہے، چاول اس کو بند کر کے اور بند کر کے اس کا دم نکال دو۔ جب اس کا دم نکلتا ہے تو چاول گل بھی جاتا ہے، اس میں ذائقہ بھی آتا ہے اور خوشبو بھی سارے کمرے میں مہک جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک ایک آدمی جو ہے وہ میرا علم ہی علم ہو، وہ کچا چاول ہے، وہ کھٹ کھٹ بول رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے، تقریر بھی کر رہا ہے، دس بھی دے رہا ہے، لیکن بول رہا ہے لیکن نہ ذائقہ نہ خوشبو۔ لیکن جب کسی اللہ والے کے پاس پہنچتا ہے وہ اس کا دم نکال دیتا ہے تو پھر اس کی بات میں ذائقہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس کی خوشبو مہک جاتی ہے، کہاں سے کہاں پہنچے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے اس دور میں مقبول ہوتی جا رہی ہے، اس کا اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک گزارش اور دوسری آخر میں بات 12:15 ہو گئے بتائیے، اذان 12:30 دوسری گزارش یہ تھی کہ پہلا مقصد تو جیسا اس کی عمل، دوسرا مقصد واقعات عمل تو آدمی بھی کرنا چاہیے، عالم کی کیا خصوصیت، لیکن عالم کو جو وارث بنایا نبی کا تو وہ اس لیے کہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں سے بھی کرائے۔ تبلیغ اور دعوت یہ عالم، اس کے بغیر عالم نہیں۔ جو دوسروں کو نفع نہ پہنچا سکے، جو دوسروں کو دعوت نہ دے سکے وہ عالم نہیں، وہ وارث نبی ہے۔ وہ حقیقت اس کا نفع اپنی ذات کی حد تک محدود ہے، خود غرضی کی بات ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچا دے اور دوسرے پر محروم رکھے۔ نبی کا جب وارث ہے تو دوسروں تک پیغام پہنچانا عالم کا فرض ہے، لیکن پیغام پہنچانا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا یہ جو ہے یہ اس کے بغیر نہیں ہوتا جب تک کہ دل میں تڑپ آگ نہ لگی ہوئی سینے۔ حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ کا حق پہنچتا ہے اس شخص کو جس کے دل میں دعوت کا جذبہ ایسا ہو گیا ہو جیسے حاجات طبیعیہ، کہ جس طرح بھوک میں کھائے بغیر چین نہیں آتا اس طرح کسی کو بتائے بغیر چین نہ۔ اور مثال کی کہ جیسے اگر شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے دعوت ایسی ہو گئی تھی جو بمنزل حاجات طبیعیہ بن گئی، اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ اور دعوت کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے کا حوصلہ، محض یہ نہیں کہ ایسو آرام کے اندر دعوت کریں بلکہ تکلیفیں برداشت کرنے کا بھی حوصلہ پیدا کریں۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ لاہور میں ان کا جامعہ اشرفیہ مدرسہ ہے، بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے، بڑے ہی عجیب و غریب بزرگ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علماء وارث ہوتے ہیں نبی کو، اور فرماتے ہیں کہ وارث جانتے ہو کون ہوتا ہے؟ وارث وہ ہوتا ہے جو مورث کی ایک ایک چیز میں حصے دار ہوتا ہے۔ اگر مورث نے ایک سوئی چھوڑی ہے اس سوئی میں بھی وارث کا حصہ ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے تمام ترکے میں عالم کا حصہ، اور انبیاء کے ترکے میں جہاں عزت ہے وہاں تکلیفیں بھی، مشقتیں بھی، کیا کیا مشقتیں، کیا کیا محنتیں اٹھائی انبیاء کرام علیہ السلام، تو ان محنتوں کو بھی۔ اور تیسری بات یہ کہ نبی جب دعوت دیتا ہے، پیغمبرانہ دعوت، تو وہ دل سوزی سے دیتا ہے، گالی کا جواب گالی سے کبھی نہیں دیتا، وہ تانے سے کشنی سے تبلیغ نہیں کرتا، وہ محبت سے کرتا ہے، وہ شفقت سے کرتا ہے، وہ ہمدردی سے کرتا ہے، وہ دل سوزی سے کرتا ہے کہ کسی طرح اللہ کا باخ اور نفس کا اللہ یقول و مؤمنین، یہ کیفیت ہو جاتی ہے، تو وہ شفقت سے کرتا ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے
کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. جواب میں داعی جو ہے پلٹ کر یہ نہیں کہتا کہ حضرت ہم نے سنا ہے آپ تو حرام زادے ہیں. اللہ نے کہا اللہ نے لگائیے شاہ اسماعیل شہید جیسا عالم اور شہزادہ خاندان کا شہزادہ اس کو کہہ رہا ہے میں نے سنا حرام زادے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو لڑنے کھڑا ہوتا, ہم نہ کھڑے ہوتے ہمارے حوالی موالی اس کی ٹکا بوٹی کر ڈالتے. لیکن حضرت شاہ صاحب جواب میں فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کو غلط اطلاع ملی, میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دلی میں پہنچے. اس کے گالی کو ایک سنجیدہ بات بنا کر جواب دیا. تو داعی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے طرف اس کی نگاہ رہے دنیاوی مفادات کے لیے. داعی کا کام یہ ہے کہ اس کے دل میں آگ لگی ہوئی ہو, کسی طرح میں اپنی یہ بات اس کے دل میں اتار دوں اور اس کو دل میں اتار کر اس کو توفیق ہو جائے, ہدایت. یہ جذبہ یہ شفقت جب تک پیدا نہ ہو اس وقت تک دعوت میں اثر نہیں ہوتا. اور یہ شفقت پیدا ہوتی ہے اخلاص, اللہ جل جلالہ سے رضا کے جذبے سے. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں صحبت. تو بھائی معاذ اللہ کوئی نصیحت یاد کرنا مقصود نہیں تھا. میں جو اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں جو سنی ہے کم از کم الحمدللہ سنی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. لیکن سن رکھی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اپنے سارے ہم آخر حضرات کی کانوں تک بات پہنچ جائے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اللہ کے بندے دکھا دیے ان آنکھوں سے. تو بقول حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی حضرت ثانی فرمایا کرتے تھے کہ آدمی تو ہم بھی نہ بن سکے. حضرت ثانی فرما رہے ہیں کہ آدمی تو ہم بھی نہ بن سکے لیکن کچھ آدمیوں کو دیکھ لیا. لہذا الحمدللہ جب کبھی آدمی بننا چاہیں گے تو بنیں گے آدمی. کوئی بیل آ کر دھوکہ نہیں دے سکتا کہ میں ہوں آدمی مجھ جیسے بن جاؤں. تو الحمدللہ کچھ اللہ والوں کچھ بزرگوں کی باتیں سن لی ہیں, عمل میں تو آئی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے عمل پہ بھی توفیق عطا فرما دے. لیکن وہ باتیں سنانے کو دل چاہتا ہے کہ وہ باتیں ایسی ہیں, ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو کام کی ہے الحمدللہ مستند ہے, معتبر ہے اور مفید ہے. اور کبھی کبھی ہم اگر بیٹھ کر سوچا کریں تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ عمل پر اثر انداز بھی ہو جائیں گے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی محمود صاحب کے انتقال کے واقعے آپ کی زبان میں سنا جاتا ہے. مفتی محمود صاحب پاکستان کے جی مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ اس سے مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. وہ ایک مجلس تھی فقہی مذاکرے. ہمارے ہاں پاکستان میں زکوٰۃ وصول کرنے کا ایک نظام جاری ہوا تھا. تو اس کے بارے میں یہ تھا کہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ یہ بینک اکاؤنٹ سے جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے تو یہ شرعاً درست ہے یا نہیں. تو اس میں جب یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا تو ہم نے سارے علماء اور اہل افتاء کے پاس سوال نامہ بھیجا. تو سب نے فتویٰ یہ دیا کہ ایسا کرنا جائز ہے. لیکن 2-3 حضرات تھے جن کو اس سے اختلاف تھا. ان میں حضرت مفتی محمود صاحب بھی, تو انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ انہوں نے وہ تشریف لائے ہوئے تھے کراچی. تو ان کا جو مدرسہ ہے اس کے جب اجتماع طے پایا تو ہم لوگ بھی حاضر ہوئے اور بعض اور علماء بھی تھے, مفتی صاحب بھی تھے. تو اس وقت میں گفتگو شروع ہوئی. مفتی صاحب نے اپنی بات بیان کرنی شروع کرنے سے ابھی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی, آدھی ہوئی تھی کہ اچانک انہوں نے ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور کچھ ہم سمجھے کہ کوئی دورہ پڑا ہے. تو ہم جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا, پھر کہا کہ ایمبولینس میں لے کر جائے. تو ایمبولینس میں لے کر گئے بھی, لیکن جب اسپتال پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ روح پروان کر دعا فرما لیجیے. اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کر. یا اللہ اپنے رحمت سے جب آپ نے علم سے وابستہ فرمایا تو اس کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ آپ نے صورت علم عطا فرمائی, حقیقت علم بھی عطا فرمائی. یا اللہ صورت علم عطا فرمائی, حقیقت علم بھی عطا فرمائے. یا اللہ آپ نے رحمت اپنے فضل و کرم سے علم نافع عطا فرما, عمل صالح عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمیں اس علم کو اپنے اوپر وبال بننے سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے علم کو ہمارے لیے آخرت میں حجت بنا, ہمارے خلاف حجت نہ بنا. یا ارحم الراحمین ہم سب کو اخلاص عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن بزرگوں کے آپ نام لیوا ہے اپنی رحمت سے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ دارالارشاد اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل ishaq@dgcom.net.pk. فون نمبر 030022814002. شکریہ. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.